الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اس سورہ مبارکہ کی 32 نمبر شفا سے آگے ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ رب العزت جل مجد کریم کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور آپ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید فرقان میں دو جگہ ارشاد گرامی قدر فرمایا گیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اطاعت کی ہے۔ گویا یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور ہو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اطاعت کا طریقہ بتایا ہی اللہ کے نبی نے ہے، اور ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے ارشادات عالیہ ہی انہی کی اطاعت کی جائے گی تو رب کائنات کی اطاعت ہوگی۔ اگر کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ کبھی بھی رب کریم کا مطیع و فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ میں ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، یعنی جب تم رسول اللہ کی اطاعت کر لو گے تو رب کائنات کی اطاعت خود بخود ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ میرے نبی کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ میرے نبی نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہی ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے خود نہیں سنا، ہمارے پاس جبریل تشریف نہیں لائے، میرے نبی کے پاس حاضر ہوئے ہیں، میرے نبی نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے من و عن مان لیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ گویا نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو، تباہ نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھو اپنے اعمال کو۔ اعمال کا، نیکیوں کا کر لینا کمال نہیں، نیکیوں کی حفاظت کمال ہے۔ جو آدمی اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتا پرلے درجے کا بے وقوف ہے، شیطان کو وہ راضی کر رہا ہے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ایک آدمی بڑی مشقت کرے، بڑی محنت کرے، دن رات ایک کر کے وہ نیکیاں کمائے، شب بیداری بھی کرے، وہ صائم و ظاہر بھی ہو، ہمیشہ کا روزہ رکھنے والا ہو، لیکن کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، شیطان بڑا راضی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کیے دھرے کو سارے کے سارے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نیکیاں کن باتوں سے برباد ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شدید نافرمانی، گناہان کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی گستاخی۔ رب کائنات جل وعلا قرآن کریم میں میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے سورہ حجرات شریفہ میں پڑھیں گے۔ رب کریم فرماتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار میرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کو اس انداز سے مخاطب نہ کرنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح بلند آواز سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، اگر تم نے ایسے کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کی شان میں گستاخی اعمال کو برباد کر دیتی ہے، گناہان کبیرہ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی قیامت کے اندر ذلت کا سبب بنے گی کہ وہ تیری نیکیاں کوئی اور لے جائے گا۔ غیبت کرنے والا اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ میں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری کا ایک واقعہ پڑھا کہ آپ کی خدمت میں کسی شخص سے آ کے یہ عرض کیا کہ حضور
فلاں شخص جو ہے نا وہ آپ کی بہت غیبت کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے بڑے ہی نازیبا کلمات، غیبت کر رہے ہیں آپ کی. آپ فرمانے کے ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، ایک طباق تھال کھجوروں کا بھرا، اور اس آنے والے کو عطا فرما کے فرمانے کے بھائی یہ لے جاؤ، میری طرف سے اسے تحفہ دے دینا. وہ شخص جو میری غیبت کرتے ہیں نا، میری طرف سے اسے تحفہ دے دینا. وہ شخص حیران ہو کے کہنے لگا اے حسن، وہ تیری غیبت کرتے ہیں، تو تحفہ بھیج رہا ہے؟ فرمانے کے میرے بھائی کیا تو نے نہیں سنا، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس سے مل جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، اور اس کے گناہ اسی آ جاتے ہیں. وہ اس نے غیبت کی میری، تو پھر کیا ہوا، میری جو کوتاہیاں تھیں، میرے جو گناہ تھے وہ لے گیا، اور اس نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی. تو جس نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں تو میں تھوڑا سا ہدیہ اس کو کیوں نہ پیش کروں. گویا غیبت کرنے سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ہر وہ عمل کرنا جس عمل سے معاذ اللہ تعالیٰ نیکیاں برباد ہوتی ہیں، رب کریم نے اس سے رکنے کا حکم دیا، اس سے منع فرمایا. میں اے ایمان والو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو برباد نہ کر بیٹھو، تباہ نہ کر بیٹھو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کفر کیا، لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یہ کام کافروں کا ہے، ایمان والوں کا نہیں. ایمان والا کسی کو اللہ کی راہ سے نہیں روکتا، یہ کافر روکتے ہیں. کتنے بے وقوف ہے وہ لوگ جو صدقات و خیرات کو شرک و بدعت کہہ کے روک دیتے ہیں کہ صدقات و خیرات نہ کرو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایمان والا کبھی بھی کسی ایمان والے کو نیکی سے نہیں روکتا ہے، اللہ کی راہ سے نہیں روکتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ میں سے روکا، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی کفر پر آمادہ کیا، جس طرح کافر کرتے ہیں. ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، مرزائی ہے، وہ لوگوں کو بھی عیسائی، یہودی اور مرزائی بنانا چاہتا ہے. وہ تبلیغ بھی مرزائیت کی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ مرزائی بن جائیں. یہودی کہتا ہے یہودی بن جائیں، عیسائی کی تمنا ہے عیسائی بن جائیں. معاذ اللہ تعالیٰ. رب کریم ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں ثم ماتوا وهم کفار، پھر اس حال میں ان کی موت آئی کہ وہ کافر ہی تھے. عیسائی دھڑا دھڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے لوگ عیسائی ہو جائیں، مرزائی خرچ کرتے ہیں لوگ مرزائی ہو جائیں. رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر انہوں نے خود کفر کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، یعنی وہ بھی کافر ہوئے، ثم ماتوا، پھر ان کی موت آ گئی کس حال میں، درا حال لے کے، وہم کفارن، وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، رب کے فرماتے پھر اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کی خطاؤں سے درگزر نہیں کیا جائے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. گناہوں کی معافی، خطاؤں سے درگزر کرنا، یہ رب کائنات نے ایمان والوں کے لیے خاص فرما دیا ہے. گناہ ایمان والوں کے معاف ہوتے ہیں، کافروں کے نہیں. خطاؤں سے درگزر ایمان والوں سے کی خطاؤں سے کیا جاتا ہے، کافروں کی خطاؤں سے نہیں. رب کی فرماتا ہے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہرگز ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. فلا تہنوا وتدعوا الی السلام، نہ الی السلم. فلا تہنوا، یہ لام جو نفی کا نہیں کا ہے یہ دونوں کے لیے ہے، تہنوا اور تدعوا کی دونوں کے لیے. ولا تہنوا، تم ہرگز ہرگز ہمت نہ ہارو. وہن، عقیدے اور یقین کی کمزوری کو کہا جاتا ہے. ایمان والے میں یہ نہیں ہوا کرتا. ایمان والے کا عقیدہ کمزور، یاد رکھیے میں نے کیا کہا، ایمان والے کا عقیدہ کمزور نہیں ہوا کرتا. بلند آواز سے کہیے ایمان والے کا عقیدہ کمزور. الحمدللہ تعالی ہم ایمان والے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے جملہ کہلوایا کہ ایمان والے کا عقیدہ کمزور نہیں ہوا کرتا. ایک سادہ حل چلانے والا جو ان پڑھ ہے اس سے جا کے عقیدے کی بات کیجئے، بتا اللہ کتنے ہیں. بے شک وہ ایک دن بھی اسکول میں نہیں گیا، وہ مسجد میں نہیں آیا، کلمہ طیبہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ شی صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتا، بحمد اللہ وہ کہے گا اللہ ایک ہے. آپ اسے پوچھیں تو کس کا امتی ہے، بتائے گا میں محمد مصطفیٰ کریم کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کبھی بھی اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا، میرے نبی کی شان میں وہ کبھی بھی گستاخی برداشت نہیں کرے گا.
یہ اس کا عقیدہ ہے، ایمان والے کا عقیدہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ تو وہنن عقیدے کے ڈگمگانے کو کہتے ہیں، تذبذب کو کہتے ہیں، اور یہ منافق کے اندر ہوتا ہے، ایمان والے کے اندر نہیں۔ ایمان والوں کو بتائے گا سستی نہیں کرنی ہے، ولا تہنوا، سستی نہیں کرنی ہے، ولا نہ وتدعوا، اور نہ ہی تم نے بلانا ہے کافروں کو الی السلم، سلامتی کی جانب، دعوت سلامتی کی، صلح کی نہیں دینی ہے کافروں کو، اسلام کی دعوت دینی ہے، صلح کی دعوتیں دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کو۔ تعداد کتنی تھی؟ حجت الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے کریم آقا کے خطبہ کو براہ راست سنا تھا۔ میرے کریم آقا کی معیت میں حج بیت اللہ کی سعادت سے باہر ہوئے تھے۔ چلو کچھ گھر رہ گئے تھے، 2-4 لاکھ ہوں گے، لیکن کافر کتنے تھے؟ باقی سارا زمانہ کفر کا، وہ ساری زمین ہی کفر کی۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مٹھی بھر ایمان والو، رب کائنات تمہارا ہے، تم رب کے ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم نے کفار کی جانب صلح کا ہاتھ نہیں بڑھانا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو حکم ہے۔ کافر کے مقابلے میں بزدلی دکھانا حرام ہے، ولا تہنوا، بزدلی نہ دکھاؤ، وہ پنجابی میں آئیں کر کے نہ کرو، ان کے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، پرماتما جی نہ کہو ان کو، ان کے سامنے عاجزی انکساری نہ کرو، روبو دبدبا کے ساتھ رہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن اپنی مبارک تلوار کو پکڑ کر فرمایا تھا، میں یہ تلوار اسی عطا فرماؤں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تلوار ہمیں عطا فرما دیجئے۔ میرے کریم آقا نے انکار فرما دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوئے، انہیں تلوار نہیں مانگی، جس طرح دیگر صحابہ نے عرض کرے یا رسول اللہ یہ مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ دوسرے نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میں نہیں، میں تجھے بھی نہیں دوں گا۔ ابو دجانہ نے جا کے یہ نیت کیا یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے، بلکہ عرض کرتے یا رسول اللہ ارشاد میں اس کا حق کیا ہے؟ ارشاد میں آپ نے جو اس کا حق ادا کرے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ ارشاد میں اس کا حق کیا ہے؟ عرض کیا حق کیا ہے اس کا؟ ارشاد فرمائیے۔ میرے قریب فرمانے کے اس کا حق یہ ہے، اس کو کافر پر اتنا چلایا جائے، اتنا چلایا جائے کہ یا تو اس کی دھار مڑ جائے یا اس پہ دندن ٹوٹ جائے گی، دندنانے پڑ جائے۔ تو کیا یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا۔ میرے قریب مسکرا دی، فرمایا تو نے سچ کہا، یہ لے لو میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ ان کو تلوار عطا فرما دی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سر پر سرخ رنگ کا کپڑا لپیٹا یا زرد رنگ کا کپڑا لپیٹا، اور اکڑتے ہوئے پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے میدان جنگ کی جانب چلے گئے۔ میرے کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمانے لگے یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، زمین پر اکڑ کے چلنا، ولا تمشی فی الارض، رب فرماتا اکڑ کے نہ چل زمین پر۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ چال پسند نہیں ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چل زمین پر، اللہ کو یہ چال پسند نہیں۔ لیکن اب بڑی محبوب ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں جا رہا ہے، عام حالت میں یہ محبوب نہیں۔ آپ جانتے ہیں رمل کے 3 چکر جو اکڑ اکڑ کے لگانے ہیں یہ کافروں کے لیے، ان کو ستانے کے لیے تھے، جن کو رب نے ایسا قبول فرمایا قیامت تک کے لیے فرما دیا۔ اگر جب کافروں کا داخلہ وہاں ممنوع ہے، لیکن تم اکڑ کے ہی چلو کہ میرے نبی کو محبوب لگے تھے۔ کافر کے مقابلے میں اکڑنا ہوگا، بزدلی نہیں دکھانی ہے۔ بزدلی دکھانے والے ذلیل ہوں گے، جس طرح ہم ہو رہے ہیں۔ ہم کافر کے مقابلے میں بزدلی دکھا رہے ہیں، وہ مار کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب مارتے پھر دیکھوں گا میں، وہ پھر مار کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب مارو تو پھر دیکھوں گا، وہ پھر مار کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب مارو تو دیکھوں گا۔ تم اب مارو دیکھوں گا کہے جاتے ہو، اور وہ مار کے چلے بھی جاتے ہیں، ان کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے۔ رب کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، فلا تہنوا، خبردار خبردار، کافروں کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھانا، ہمت نہ ہارنا، وتدعوا الی السلم، کہ ان کو صلح کی جانب بلاتے پھرو، اور جی حضرت صلح کر لو ہمارے ساتھ، ہم تو تم سے جنگ ہی نہیں کبھی کرتے، نہیں،
رب فرماتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یاد رکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم اعلیٰ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ رب کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا تھا فرعون کے مقابلہ میں، اے موسیٰ انک انت الاعلیٰ، فکر نہ کر اعلیٰ تو ہے۔ وہ جملہ جو رب کائنات نے اپنے برگزیدہ نبی کو فرمایا تھا، وہ جملہ میرے نبی کی امت کے لیے فرما رہا ہے، تم بڑے اعلیٰ ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈر کاہے گا؟ کیوں گھبراتے ہو؟ کیا 313 نے 1000 کا منہ کھٹا نہیں کر دیا تھا؟ کیا ان کے غرور کو خاک میں نہیں ملا دیا تھا؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 60 صحابہ کرام کو لے کر 60,000 کے لشکر کو تتر بتر کر کے رکھ دیا تھا، کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا سیدنا خالد بن ولید نے؟ تم ایمان والے ہو، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے۔ وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اور تمہارا رب تمہارے اعمال کو ضائع بھی نہیں ہونے دے گا۔ تم جو کرو گے نا اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی جان کی قربانی، گرد و غبار کا تم پہ پڑ جانا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑا، جس کی ناک میں اللہ کی راہ میں گرد و غبار چلا گیا، اس ناک میں جہنم کا دھواں نہیں جائے گا۔ جن پاؤں پہ اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑ گیا، وہ پاؤں جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جل وعلا خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ میرے نبی فرماتے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، میرا کوئی صحابی ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کی قدر فرماتے ہیں۔ کوئی شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یاد رکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، جس کے پیچھے کافر تو پڑے ہوئے ہیں، تم بھی کبھی بیوقوف ہو جاتے ہو، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، دنیا کی خاطر اپنے دین تک کو داؤ پہ لگا لیتے ہو۔ آج تو بڑی کثرت سے ایسے ہوتا ہے، کم تولنا، کم ماپنا، بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ ایک بڑا ذمہ دار شخص جس کا تعلق FDA کے ساتھ، وہ بات کر رہا تھا کہ اگر یہ کہتا ہے ہمارے ہاں یہ اصول ہے، اگر 35% فنڈ وہ کام پہ لگا دیجیے، بس سڑک بن رہی ہے، سڑک بن رہی ہے، 1 لاکھ میں سے اگر 35,000 خرچ کر دیا جائے، ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ، بڑا دیانتدار ہے، بہت کچھ کر دیا۔ کسی 65% کھایا ہے، کہتے ہیں نا آدھا نہیں کھاتے، کہتے 65% کھا لیں، 35% خرچ کر دیں، ہم کہتے ہیں بہت خرچ کیا ہے۔ یہ تو 25% بھی خرچ نہیں کرتے، باقی سب ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کیا رب کا خوف نہیں؟ کیا قیامت کا ڈر نہیں ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کود، محض جس طرح کھیل اور کود ہوتی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، یاد رکھو اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں جاگزیں کر لو گے، پھر کیا ہوگا؟ یُؤْتِکُمْ اُجُورَکُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو۔ کسی کی اگر عزت کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر کسی سے ظاہر ناراضگی کرو تو اللہ کی رضا کی خاطر، تیرا سونا تیرا جاگنا کل یہ کہہ دے، اقرار کر دے دل کی گہرائی سے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی کا ایک ایک سانس، و مماتی، میری آخری گھڑی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری اس اللہ کی رضا کی خاطر ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ اقرار کر، ایسا بن جا تو کہ تیرا ہر قول تیرا ہر فعل تیرے رب کی رضا کی خاطر ہو۔ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، میں کو تم سے مال نہیں مانگتا، روٹی نہیں مانگتا تم سے، میں رب ہوں تمہارا،
میں تو تمہیں عطا فرماتا ہوں، میں کہ تمہارے مال و دولت کا محتاج ہوں؟ ارے ایمان والو، یہ جو تم کو حکم دیا جاتا ہے نا کہ میرے دیے سے میری راہ میں خرچ کرو، یہ تمہاری خاطر ہے تاکہ تمہارے درجے بلند ہو جائے، تمہیں زیادہ عزت مل جائے۔ ہم کو محتاج نہیں، ہم تو غنی ہیں، ہم تو غنی، ہم تو محتاج تو نہیں ہیں نا، ہم تو تمہیں عطا فرمانے والے ہیں، ہم تو غنی ہیں، ہم محتاج ہیں، تم محتاج ہو، ہم تم سے کسی مال و دولت کا سوال نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، رب براہ راست تو سوال نہیں کرتا۔ میرے نبی کے حوالے سے ہے نا، میرے نبی بھی کبھی کسی سے نہیں مانگتے، دیتے ہیں، وہ مردے کی طرح چندہ اکٹھا نہیں کرتے۔ میرے کریم تو عطا فرماتے ہیں، اپنی عطاؤں سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔